یہ بھی بتا دو کہ نواز شریف کا پاکستان اچھا تھا یا اس ووٹ چور کا پاکستان اچھا ہے؟ وہ جو آپ کو وعدے کیے گئے تھے 2.5 سال پہلے، جن کے بارے میں آج پوچھو تو کہتا ہے میرے پاس جادو کا کوئی بٹن نہیں ہے کہ میں جس کو دبا دوں تو نیا پاکستان بن جائے گا. تو کیا جو نیا پاکستان 2.5 سال پہلے آپ سے وعدہ کیا گیا تھا وہ آپ کو ملا؟ کیا 1 کروڑ نوکریوں میں سے 1 نوکری بھی کسی کو ملی؟ کیا 50 لاکھ گھروں میں سے 1 کمرہ بھی کسی کو ملا؟ کیا 47 روپے پیٹرول کسی کو ملا؟ ہزارہ کے میرے بھائیوں، مانسیرا کے میرے نوجوانوں، بچوں، بزرگوں، یہ بات جان لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے یہ ملک نہیں چل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے مہنگائی کم نہیں ہو سکتی. جب تک یہ جعلی حکومت ہے غریب کا چولہا نہیں جل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے غریب کا گھر نہیں چل سکتا. جب تک یہ جعلی حکومت ہے ہمارے غریب مریضوں کو سستی دوائی نہیں مل سکتی. یہ اپنے ذہنوں میں بٹھا لو کہ جب تک یہ جعلی حکومت ہمارے سروں پر سوار ہے آٹا چوری نہیں رکے گی. جب تک یہ جعلی حکومت ہے چینی چوری نہیں رکے گی. جب تک یہ جعلی حکومت ہے عوام کے دلوں پر اور ان کے گھروں پر مصیبتیں آتی رہیں گی، اللہ نہ کرے. اور جب تک یہ جعلی حکومت ہے آپ کا ووٹ چوری ہوتا رہے گا. میرے مانسیرا کے بھائیوں، چڑھانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں، حاضی کو سنانا چاہتا ہوں. ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت. میرے ہزارہ کے غیور بھائیوں، بزرگوں، ابھی میں گلگت بلتستان میں 10 دن 8 دن رہ کر آئی ہوں. آپ لوگوں نے دیکھا تھا نا ٹی وی کے اوپر. نہ صرف آپ لوگوں نے دیکھا بلکہ پوری پاکستان اور پوری دنیا نے دیکھا کہ گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک صرف ایک ہی آواز آ رہی تھی اور وہ تھی شیر. پوری دنیا نے دیکھا، اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھا کہ کس طرح گلگت بلتستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک لوگ نواز شریف کی حمایت میں باہر نکلے اور ہر جگہ شیر ہی شیر تھا. بولو دیکھا تھا نا؟ اور اسی لیے آج جب گلگت بلتستان کا جعلی نتیجہ آیا تو پاکستان میں کوئی اس نتیجے کو ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. لیکن اور اونچا ان کی بات سنو، یہ کہہ رہے ہیں ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور. دیکھو میرے نوجوانوں، ایک بات سنو، یہ ترانہ بند کریں ذرا. ایک بات سنو میری، یہ جو آپ لوگوں نے کہا نا ووٹ پہ ڈاکہ نامنظور، یہ نعرہ نواز شریف کا جو نعرہ ہے کہ ووٹ کو عزت دو، آج اس کا یہ اثر ہوا ہے کہ 2018 میں جب الیکشن میں آپ کا ووٹ چوری ہوا، دھاندلی ہوئی تو یہ سلیکٹڈ کو جتا دیا گیا، یہ جیت گیا. لیکن آج یہ فرق پڑا ہے
کہ دھاندلی کے باوجود گلگت بلتستان میں اس جالی کو نہیں جتایا جا سکا. اب یہ دھاندلی کر کے بھی نہیں جیت سکتا. یہ میری بات یاد رکھو. اور دیکھو مسلم لیگ نون کے امیدوار چرانے کے باوجود، الیکشنز کو چوری کرنے کے باوجود، ساری ایجنسیز کے نمائندے کئی ماہ تک گلگت بلتستان کے اندر بٹھانے کے باوجود، توڑ جوڑ کرنے کے باوجود، آج آپ کو کتنی سیٹیں ملی؟ تمام تر دھاندلی کے باوجود آج اس کو کتنی سیٹیں ملی؟ صرف 8. اور وہ سیٹیں بھی مانسیرا کے میرے بھائیوں، وہ سیٹیں بھی اس کی نہیں ہیں. وہ سیٹیں بھی مسلم لیگ نون کے توڑے ہوئے امیدواروں کی مرہون منت ہیں. اور ان سیٹوں کی مبارکباد ہاں ٹھیک ہے. اور ان 8 سیٹوں کی مبارکباد ہم عمران خان کو نہیں دیتے. ان 8 سیٹیں جو آپ کو بھیک میں مل گئی ہیں، ان کی مبارکباد بھی ہم سلیکٹرز کو دیتے ہیں. دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، قاضی کو سنانا چاہتا ہوں. اور میرے بھائیوں بزرگوں، ایک اور بات بھی میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں. میں نے ایک بہت حیران کن بات دیکھی گلگت بلتستان کے دورے کے دوران. گلگت بلتستان کے دور دور علاقوں میں جہاں نہ انٹرنیٹ ہے، نہ وہاں فون کے سگنلز کی سہولت ہے، وہاں اگر کوئی چیز ہے اور وہاں اگر کوئی چیز گونج رہی تھی تو وہ تھا نواز شریف کا بیانیہ. اور تم کہتے ہو کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے؟ میں تمہیں بتاتی ہوں کہ نواز شریف کا بیانیہ کیا ہے. نواز شریف کے بیانیے نے تمہاری سیاست کو دفن کر دیا ہے. نواز شریف کے بیانیے نے تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑا. اور یہ نواز شریف کا بیانیہ ہی تھا جس کی وجہ سے فکسڈ میچ کے باوجود تمہیں مینڈیٹ نہیں ملا، تمہیں صرف وہاں پر بیساکھیاں ملی ہیں. اور کہتے تھے، ہمیشہ سنتے تھے، جب ہماری بھی حکومت تھی ہم بھی سنتے تھے کہ گلگت بلتستان میں جب الیکشن ہوتا ہے تو گلگت بلتستان کے لوگ حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں. جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی میرا خیال ہے کہ کوئی 14 سیٹیں ان کو ملیں. جب مسلم لیگ نون اقتدار میں تھی تو مسلم لیگ نون کو الحمدللہ 16 سیٹیں ملی. اور مسلم لیگ نون کو اپنی حکومت وہاں بنانے کے لیے کسی بیساکھی کی ضرورت نہیں پڑی. لیکن آج تمام تر دھاندلی کے باوجود تم کو کتنی سیٹیں ملی؟ 8 یا شاید 7. بھائی ایک منٹ، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک اور کم ہو گئی ہے، 7 ہو گئی ہیں. بھائی ایسی عبرتناک شکست، توبہ 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 توبہ. یقین جانو اس ذلت سے منہ چھپا کے گھر میں بیٹھ جانا اچھا. کوئی تھوڑی سی بھی شرم اور حیا والا ہوتا تو 3 دن کبھی اپنے گھر سے باہر نہ نکلتا. اور مجھے
مجھے پتا ہے کہ گلگت بلتستان کے لوگ جو حکومت وقت ہے اس کے لیے کیوں ووٹ کرتے ہیں. میں سمجھتی ہوں ان کو ان کی جو ضروریات ہوتی ہیں, جیسے ان کو آٹا ملنا ہوتا ہے, سبسڈیز ملنی ہوتی ہیں, ان کو مراعات لینی ہوتی ہے, اس لیے وہ اپنی حکومت وقت کے لیے ووٹ کرتے ہیں. یہاں لوگوں نے اپنا فائدہ نہیں دیکھا, لوگوں نے اپنا ووٹ نہیں دیکھا, لوگوں نے عزت کو ووٹ دیا اور اس جعلی حکومت کو ووٹ نہیں دیا. اور بھائی لوگ تمہیں گلگت بلتستان میں اگر ووٹ دیتے تو کیوں دیتے؟ تم نے باقی پاکستان کو کیا دیا ہے جو تم گلگت بلتستان کو دیتے؟ میرے اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سوائے تکلیفوں کے, سوائے 30 روپے کی روٹی کے, سوائے روز آسمان پہ جاتی ہوئی مہنگائی کے, تکلیفوں کے, لوگوں کے گھروں میں فاقوں میں, تم نے اور پاکستان کو دیا ہی کیا ہے جو تم گلگت بلتستان میں ووٹ مانگنے پہنچ گئے تھے؟ وہ جو تم نے پورے پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی وہ گلگت بلتستان کو دور سے نظر آ گئی تھی. مانسیرا والوں, وہ دودھ اور شہد کی نہریں آپ کو بھی نظر آ رہی ہیں نا جو انہوں نے بہائی ہیں 2.5 سال میں. لیکن ایک اور بہت ضروری بات ہے, اور جب تم سے جواب پوچھا جاتا ہے تو کہتے ہو میں اور ادارے ایک پیج کے اوپر ہیں. تو جو تم کو لانے والے ہیں, جو تم کو لے کر آئے ہیں, اس ناکامی کے ذمہ دار تم سے زیادہ وہ ہیں. جو تمہیں اقتدار میں لے کر آیا ہے, آج لوگ مہنگائی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں. آج لوگ تمہاری ناکامی کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں. آج لوگ ووٹ چوری کا ذمہ دار بھی ان کو قرار دے رہے ہیں. آج جو پاکستان کی ترقی کی شرح زمین کے نیچے چلی گئی ہے اس کے لیے بھی لوگ ان کو قصوروار قرار دے رہے ہیں. اور جو تم کشمیر کو بھارت کی جھولی میں پھینک آئے ہو, اس کا ذمہ دار بھی آج لوگ تمہارے لانے والوں کو قرار دے رہے ہیں. لوگ تو تمہیں اس قابل بھی نہیں سمجھتے عمران خان کہ ناکامی کا ذمہ دار بھی لوگ تم کو قرار دیں. دیکھو میرے مانسیرا کے بھائیوں اور بزرگوں, جو انسان ایک یونین کاؤنسل بھی چلانے کے قابل نہیں تھا, اس کو 22 کروڑ عوام کے ملک کی ذمہ داری دے دی. دیکھو میرے بھائیوں کتنی بڑی زیادتی کر دی. اور ہاں, نواز شریف کو تکلیف ہے کیونکہ جس ملک کی اینٹ اس نے لگائی تھی, جس محبت اور محنت سے اس نے اس ملک کو سنوارا تھا, جس محنت سے وہ اس ملک کو ترقی دے رہا تھا, آج جب ملک الٹے راستے پہ چل پڑا ہے تو نواز شریف کو تکلیف ہوتی ہے. اور کیوں نہ ہو میرے بھائیوں, کیا نواز شریف کا بیانیہ آپ سمجھتے ہو نا؟ کیا بیانیہ ہے نواز شریف کا ذرا بتاؤ. میرے بھائیوں, نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف ان نوجوانوں نے اپنا لیا ہے بلکہ میں یہ سمجھتی ہوں کہ 22 کروڑ عوام نے نواز شریف کے بیانیے کو نہ صرف اپنا لیا ہے بلکہ سمجھ بھی لیا ہے. اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب نواز شریف انشاءاللہ تعالی نہ صرف وطن واپس آئے گا بلکہ 4تھی بار آپ کا وزیر اعظم بنے گا انشاءاللہ تعالی. تو میرے ساتھ ایک وعدہ کرو کہ 22 تاریخ کو پشاور کے جلسے میں ملاقات کرو گے مجھ سے, اور اگر اس حکومت کو آخری دھکا لگانے کے لیے
آپ کی بہن اور بیٹی کو اسلام آباد جانا پڑا تو مسلم لیگ نون اور پاکستان کا جھنڈا اٹھا کے نکلو گے اپنی بہن کے ساتھ؟ وعدہ؟ ایک دفعہ پھر بتاؤ، وعدہ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے، اور اللہ تعالیٰ اس نالائق اور نااہل حکومت کے شر سے آپ کو بچا کے رکھے۔ مانسیرا زندہ باد، ہزارہ زندہ باد، خیبر پختونخوا زندہ باد، اور میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، نواز شریف، نواز شریف، پاکستان پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ دیتا ہے وطن کا غریب، دعائیں دیتا ہے وطن کا غریب، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، ہمارے سب کے دلوں کی دھڑکن نواز شریف، تمام صوبوں کو